تیسری کتاب کون سی ہے کتب اربعہ میں سے؟ تہذیب الاحکام. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تہذیب الاحکام کس نے لکھی ہے؟ جی شیخ طوسی کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی. محمدون الثلاث، 3 محمد مشہور ہیں ہمارے شیعوں میں. محمدون الثلاث، پہلے محمد کون ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی. دوسرے محمد کون ہیں؟ محمد بن علی ہے، محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن باوے القمی. اور تیسرے محمد کون ہیں؟ شیخ طوسی ہیں، محمد بن حسن طوسی. محمدون الثلاث یعنی 3 محمد ہیں جنہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں. شیخ کلینی نے جو ہے وہ کافی لکھی ہے، اور شیخ صدوق نے ملا جاہد الفقی، اور شیخ طوسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک تہذیب الاحکام اور دوسری الاستبصار. تہذیب الاحکام بھی جو ہے وہ فقہی کتاب ہے، اس میں روایت کو جمع کیا گیا ہے، اور شیعوں میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. پہلی الکافی، دوسری ملا جاہد الفقی، اور تیسری کتاب جو ہے وہ کتاب تہذیب الاحکام. کتاب تہذیب الاحکام در حقیقت شرح ہے کتاب مقنعہ کی. کتاب مقنعہ جو کہ شیخ مفید نے لکھی ہے، اس کتاب کی شرح ہے کتاب تہذیب الاحکام. چونکہ شیخ مفید نے کتاب لکھی تھی کتاب مقنعہ، اس میں کچھ ایسی روایت موجود تھیں جو بظاہر آپس میں ٹکرا رہی تھیں. مثال کے طور پر جمعے کے دن راوی نے پوچھا کہ کیا نماز پڑھنی چاہیے؟ امام نے کہا کہ ہاں جمعے کے دن نماز ہو جائے گی. پھر ایک دوسری روایت میں آیا کہ کیا جمعے کے دن نماز ہو جائے گی، یعنی نماز جمعہ ہو جائے گی؟ تو امام نے کہا کہ نماز جمعہ بغیر امام کے نہیں ہو سکتی. تو اب ایک روایت میں آ رہا ہے کہ ہو جائے گی، ایک روایت میں آ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی. یعنی ایک روایت میں آ رہا ہے کہ جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، ایک روایت میں آ رہا ہے کہ جمعے کے دن نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے آج کل کچھ جو وہ افراد کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو کر رہے ہیں سب کے سب غلط کر رہے ہیں. جمعے کی نماز بھی غیبت میں نہیں ہو سکتی، عید کی نماز بھی غیبت میں نہیں ہو سکتی. وہ کچھ روایتیں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو روایتیں موجود ہیں، اور روایتیں بھی وہ لاتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہیں. اسی کے نیچے جو دوسری روایت لکھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر کہا کہ توضیح کا ایک پیج لگا دیں گے، کہا کہ عورت کے لیے اذان و اقامت دینا مستحب ہے. کہا دیکھیں یہ جو مجتہد ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے اذان و اقامت دینا مستحب ہے، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورت کو اذان و اقامت نہیں دینا چاہیے، اور وہ روایت پیش کر دیں گے. اسی کے نیچے ایک روایت موجود ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر عورت اذان دے یا اقامت دے. تو وہ روایت کیوں چھوڑ دی؟ وہ امام جعفر صادق کی روایت نہیں ہے. یعنی آپ کے اپنے مطلب کی روایت امام جعفر صادق کی روایت ہے، اور جو آپ کے مطلب پہ دلالت نہیں کر رہی ہے وہ آپ امام جعفر صادق کی روایت نہیں ہے. تو ایسے اور بہت سے مسائل ہیں کہ جن میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی ہے، اردو کتابوں سے لوگ جو وہ روایتیں نکال کے لاتے ہیں. مثال کے طور پر ترجمہ ہو گئی ہیں کتابیں کافی ترجمہ ہو چکی ہے. کتاب ملا جاہد الفقی ترجمہ ہو چکی ہے. پہلے تو عربی کا مطلب سمجھنا، پھر روایت کو سمجھنا. فقہ اسی کو کہتے ہیں. اجتہاد اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ قیاس کیا جاتا ہے. اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو میری عقل میں آ رہا ہے، بلکہ اجتہاد کا معنی ہے کہ روایات سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، روایت کیا کہہ رہی ہیں، روایت کی سند کیا کہہ رہی ہے، سند صحیح ہے نہیں ہے، جو روایت کا متن ہے وہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. یہ سارے کام ہیں جو کہ ایک فقیہ کو سمجھ میں آتے ہیں، نہ کہ میرے جیسا ایک عالم، ایک طالب علم، یا بلکہ طالب علم بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک جاہل شخص اٹھے اور کسی بھی روایت کی کتاب، کسی بھی اردو کتاب کا حوالہ دے کے کہے کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ مجتہد یہ کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال تو کتاب مقنعہ میں کچھ ایسی روایت موجود تھیں جو بظاہر معارض تھیں، ٹکرا رہی تھیں ایک دوسرے سے. تو شیعوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو کتاب مقنعہ میں ایسی روایت ہیں، یہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں تانا مارتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں ایک صفحے پر یہ والی روایت لکھی ہوئی ہے، دوسرے صفحے پر اسی کے بالکل برعکس روایت لکھی ہوئی ہے.
تو آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں ان روایت کا حل پیش کیا جائے، یعنی ان کو سمجھایا جائے کہ پہلی روایت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، دوسری روایت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، یا پہلی روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے بہرحال۔ تو پھر شیخ طوسی نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا تہذیب الاحکام، جو در حقیقت شرح کس کی، کتاب مقنعہ کی، جو کہ شیخ مفید نے لکھی تھی۔ البتہ اس کتاب میں جو ہے وہ اصول و عقائد کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ خالصتاً فقہی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ والی جو کتاب تھی پہلے والی کتاب من لا یحضر الفقیہ، وہ عام عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ خود کتاب کے ٹائٹل سے واضح ہے کہ جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو وہ اس کتاب پہ رجوع کرے۔ یہ جو کتاب لکھی گئی تھی یہ خالصتاً اجتہاد کے لیے لکھی گئی تھی، یعنی فقہا کے لیے، علماء کے لیے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو اجتہاد کے ایک اور لیول پہ لے جانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ لہٰذا اس میں کچھ اصولی مباحث بھی موجود ہیں، کچھ رجالی بحثیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس کتاب میں جو ہے وہ جو ادلے ہیں جن سے شیخ طوسی نے استدلال کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، ظاہر سی بات ہے سر فہرست، اس کے بعد احادیث قطعیہ یعنی احادیث متواتر، یا وہ احادیث جو کہ حجت ہوں، پھر اس کے بعد اجماع مسلمین یا اجماع تشیع، اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ روایت جو کہ ہمارے اصحاب کے درمیان، علماء کے درمیان مشہور روایت ہیں، ان سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو تقریباً 393 باب میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 393 باب پر مشتمل ہے، اور کل احادیث اس میں 13,590 نقل کی گئی ہیں۔ 13,500 احادیث نقل کی گئیں۔ کتاب کے آخر میں جو کتاب ہے وہ مشیخ اجازہ ہے، یعنی شیخ طوسی نے جن جن افراد سے احادیث کو لیا ہے، وہ اساتذہ کرام کے جن سے شیخ طوسی نے احادیث کو لیا ہے، ان کے بارے میں شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص سے یہ احادیث لی ہیں۔ البتہ یہ کتاب کب لکھی گئی ہے یہ مشخص نہیں ہے، لیکن جو کتاب میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں شیخ مفید کے لیے، کہیں پر استعمال ہوا ایدہ اللہ، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی نصرت کرے، اور دوسری جلد میں مثال کے طور پر کہا رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ دو تعبیریں مختلف ہیں۔ ایدہ اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص زندہ ہو تو کہا جاتا ہے اللہ اس کی نصرت کرے، مدد کرے۔ رحمہ اللہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب شیخ مفید زندہ تھے اسی دوران یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، اور اسی دوران شیخ مفید کا انتقال ہو گیا۔ شیخ مفید کا انتقال ہوا ماہ رمضان میں 1413 ہجری میں، تو اسی کے آس پاس یہ کتاب لکھی گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔